بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں بلکہ پورے پاکستان کے عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ شام کا وقت ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اگر طبیعت اجازت دے تو جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند دعا سے صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے۔ پچھلے سرداروں میں بھی اجازت ہے، اگلے محلے والے بھائی ٹک ٹاک اجازت ہے۔ بسم اللہ۔ آل محمد کا خالق، قبولیت کا وقت ہے، روحانیت کا وقت ہے، شام کا وقت ہے۔ وہ وقت آنے والا قریب ہے کہ جو دن کے فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے، اور جو رات کے فرشتے ہیں وہ زمین پہ آنے والے ہیں۔ اچھا جی، نہیں تو ظاہر ہے جب یہ فرشتے آسمان پہ جائیں گے تو یہ جا کر گواہی دیں گے، جو رات کو آئیں گے وہ جب صبح جائیں گے تو پھر وہ بھی جا کے آپ کی گواہی دیں گے کہ جب ہم گئے تھے یا ہم آئے تھے اس وقت بھی یہ علی علی ہی کر رہے تھے۔ تقریباً 30 گھنٹے ہو گئے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنتے ہوئے۔ سارے میرے اپنے تشریف فرمائیں، سارے سردار بیٹھے ہیں۔ مخدوم صاحب قبلہ کی مالک منت قبول فرمائیں۔ آؤ جی آئے جی آئے جی، بسم اللہ، ہمارے مہمان ہیں، مالک ان کو آؤ جی آؤ میاں جی آؤ میاں صاحب آئے جی آئے جی اگے اتھے آئے جی آئے جی۔ میرے بھائی علی محمد اعظم میاں محمد اعظم صاحب۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ پورے پاکستان کے عزادار جہاں جہاں سے بھی آپ تشریف فرمائے، مالک آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ مخدوم صاحب کا مالک سایہ قائم رکھے، نالائن عباس نجف عباس مالک ان کو صحت سلامتی زندگی عطا فرمائے۔ امام زمانہ کا مالک ظہور فرمائے، اور اسی طرح علی علی آپ کرتے رہیں۔ میاں صاحب کا مالک صحت سلامتی دے، ہمارے بزرگ ہیں، مالک ان کی شان میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ پورا سٹیج بھرا ہوا ہے، ہمارے قبلہ بزرگ مخدوم مزمل شاہ صاحب تشریف فرمائے، ملک نحید عباس جگ صاحب تشریف فرمائے۔ بہر آپ نے اعلان سنا ہے، جناب محترم شوکت رضا شوکت صاحب تشریف فرمائے۔ پیر نجم الحسن نوتک صاحب، ظاہر 100 ذاکر پڑھ گیا ہے، باقی آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مرتضی عاشق صاحب ایک پوری فہرست ہے، پھر جہاں تک آپ سنیں گے ذاکر تو آتے رہیں گے، بابا جی جو بانی ہوئے، تو پھر سارے ذاکری جہاں پر بانی کی حیثیت سے نوکری حاضر کر لی آئے ہیں۔ میں بھی چند لمحات اگر اجازت دو تو عبادت میں گزار لیں، کیونکہ میاں صاحب بھی تشریف لے آئے اور آپ عزادار بھی تشریف فرمائے، تو میں فائدہ لے لوں ایک بات کر کے، تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے، آپ بھی راضی ہو جائیں گے، اور مسکرا پڑھنا داد اتنی کافی ہے، مسکرانا ہی داد ہے۔ چیلنج ہے میرا، آج تک جو کتاب لکھی گئی ہے ابھی تک، اس وقت تک تو ہے، جو کل لکھی جائے گی اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ اللہ نے پہلا جملہ وصول فرمانا ہے جی، بات شروع ہو گئی ہے۔ اللہ نے اپنی پرکار مشیت سے جسے تراش کے خود بنایا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ ایک یہ ہاتھ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی جان مہربانی لالا جی، سامنے والے یا سیٹ بدلو یا خوش ہو جاؤ۔ ایک بار ہاتھ سوچا جوان ہے ادھری باقر شاہ جی، سردار صاحبان، عزت دار لوگ، امام حسین آپ کا آباد رکھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ چونکہ ایک اچھا دیکھو، ایک غلطی ہوئی ہے آپ سے، اس سے زیادہ داد میں منگنی نہیں۔ میں پتو رہنا دا، انہوں نے کئی دفعہ کہ تیرے تے نہ لینے کوئی فرق نہیں، کہ میں نوکر رہا تے ہمیشہ رہنا ہے۔ سادات جب ویسے اسی نوکر رہے ہیں، وہ سیدان دی وجود تو اسے شیعہ ہو گئے۔ سادات دا ایک اپنا مقام ہے، آل محمد دی عزاداران دا ایک اپنا مقام ہے، امام حسین دے مداح خانہ دا ایک اپنا مقام ہے۔ تو وہ مقام بتانا شروع کریں تو 10-12 دن لگیں گے۔
سیدھا سیدھا بات کر لیں. جو آپ نے داد جنہوں نے نہیں دی ان سے بات ہے، جنہوں نے واہ واہ کر لی سبحان اللہ کہہ لیا وہ تو خوش ہو گئے. ایک غلطی ہوئی ہے آپ سے، ایک ہوئی ہے ہم سے. جو آپ سے ہوئی ہے وہ پہلے بتا دیتا ہوں، اس پہ داد نہ دینا کیونکہ وہ آپ سے ہوئی ہے. جو ہم سے ہوئی ہے تو بھامے کھلو بھی جاؤ. غلطی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے علی کے فضائل سنے ہیں ہم سے اور سرکار مصطفیٰ کے فضائل سنے ہیں کسی اور سے. تو پھر آپ کہیں گے نا معاذ اللہ یہ علی کو بڑھا رہے ہیں. نہیں، جس سے علی کے فضائل سننے ہیں اسی سے محمد کے فضائل اگر سنو گے تو تمہیں قدم قدم پہ پتہ چلے گا واقعاً محمد کے عبد کا نام علی ہے. واہ 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 واہ. یار جڑے پیچھے بیٹھے بیٹھے تے مجلس وچ ہو پنڈالی ہک کے اے بول دین تسی چپ ہاتھ اٹھے حیدری. مشکل بات شروع کر کھڑا ہوں، مولا میری مدد کریں گے. لالا جی مہربانی، بھائی جان عطر خان، اجاز، سار، لالا جی یہ سارے میرے اپنے بیٹھے یار نانگے والے آئے نہیں ادھر پر تھوڑے علاقے کے نام ہے تو 100 منٹ لگ جاڑ گے. اتنے سردار بیٹھے رہے. مولا زندگیاں کرے جی. میں دل سے دعا دے رہا ہوں. خوش آمد کرنے والا ہوتا ہی حرامی ہے. خوش آمد کیوں کیجئے؟ عزت کیجئے تو دل سے کیجئے، نہیں کیجئے تو نہ کیجئے. چونکہ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے، علی فرماتے دو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ایک رزق دوسری موت. علی فرماتے جب دونوں چیزیں ہیں ہی اللہ کے پاس تم حق بولنے میں کیوں پریشان ہو؟ آؤ سید آؤ، بسم اللہ جاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آجو بسم اللہ. ہوگی توجہ؟ اگر اگلے جملے پر آپ نے پوری قیمت دی تو ٹھیک ہے، ورنہ پڑھنے والی ہستیاں ہیں میں سلام کر لوں گا، پھر ریت پہ موتی نہیں بکھیرے جائیں گے. یہ غلطی ہوئی ہے ہم سے کہ علی کے آپ سے غلطی علی کے فضائل ہم سے سنے، سرکار کے فضائل کسی اور سے، تو پھر شش و پنج میں پڑھو گے. ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے، اس پہ رحیم یار مظفر گڑھ ملتان اسلام آباد پکھر لئے پتہ نہیں کتھوں کتھوں نے سردار تشریف فرماؤ. جیڑی غلطی ساڑھے تو یہ دسن لگا. باون نالائن عباس شاہ جی، ہم اس بندے سے، اب نہیں بولو گے تو میں جا رہا ہوں، ہم اس بندے سے علی منوا رہے ہیں جس نے ابھی تک نبی کو پورا نہیں مانا. جو ہاتھ نہ اٹھا سکا نہ شیعہ نہ سنی، باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارا. جن دی چھاتے اللہ میں ایک باری ہاتھ اچھے حیدری. یہ کون آندے بھی انہوں نے 3 گھنٹے ہو گئے سن دیا. یہ کیا معجزہ ہے یار. میں تے گڈی تو اتریا تے جھولی چاہ کے دعا دینے لگا کہ یار کیا رونق ہے، کیا روحانیت ہے. ایک اس نے اپنی پرکار مشیت سے بنایا ہے محمد. جو سر محمد پہ یوں ہل جائے کلمے دی جان چھوڑ. ہاں علی تیرا اور میرا مولا ہے، مصطفیٰ علی کا مولا ہے. ہاتھ نہ بچاؤ تاں بھی ہے، سر مارو تاں بھی ہے. علی کو مولا ماننے سے پہلے مصطفیٰ کو مولا ماننا واجب ہے، لیکن عزت پہلے محمد کی کرنی ہے. ہم شیعان حیدر قرار کو کافر نہ کہے. ہمارا معیار دیکھ، ہم پہلے اللہ کو مانتے ہیں، پھر مصطفیٰ کو مانتے ہیں، پھر اہل بیت کو مانتے ہیں، پھر کسی سب کو مانتے ہیں. پہلے اللہ، رسول، اہل بیت، باقی سب کی عزت بعد میں. جو بھی عزت والا ہے وہ اللہ کے بھی بعد، مصطفیٰ کے بھی بعد، اہل بیت کے بھی بعد ہے. ہم اہل بیت سے زیادہ عزت دار کسی کو نہیں مانتے. دنیا والوں کی بڑی عزت ہوگی لیکن اہل بیت جتنی نہیں. اہل بیت کا بڑا مقام ہے لیکن مصطفیٰ جتنا نہیں. محمد کی بڑی عزت ہے لیکن خدا جتنی نہیں. معیار سمجھ میں آ گیا ہے؟ جھولی میں پھیلا کے کھڑا ہوں، ڈھیر سارا سفر کر کے میں بھاگ بھاگ کے تمہاری زیارت کو ترسا ہوا تھا، میں آ گیا ہوں. چہرے پہ صرف مسکراہٹ بھی دکھا دو گے تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. میں قدر پہ آنا بھی تسی اٹھ کے میرے نال داد دیو، صرف چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا. اللہ، رسول، اہل بیت، پھر باقی سارا جہان. لیکن اب کافر کہو، مشرک کہو، غالی کہو، نصیری کہو، حقیقت ہے میں جاؤں تو جاؤں کہاں. نماز اللہ کی تھی، سجدے میں محمد تھے، پیچھے صحابہ تھے، پشت پہ اہل بیت تھے.
تواڈے ہاتھ کبھی محتاج نہ کرے ہو سیدہ جڑے حسین علیہ السلام دی کریمہ میں بسم اللہ تسی دعا بیٹھے کرو تسی بڑے ہو میرے بابا جی بڑی گل ہے تواڈے مولا دی قسم ہے ہر عزت محمد کے بعد ہے چپ نہیں کرنی تھوڑی تھوڑی لیکن عزت کا معیار ہونا چاہیے مشکل دور کے ہم خطیب ہیں پتہ نہیں کس کس پنجرے میں بند ہوتے ہیں پھر تمہاری عقیدے کی وکالت کرتے ہیں شاباش تو حق ہے نا باقی تو خیر ہے مولا آپ کو سلامت رکھے غریب گھر کا بچہ تھا مصطفیٰ بکریاں چراتے تھے داد نہیں ملو گی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پلتے رہے ایک کچا سا مکان تھا چمڑے کا بستر تھا ایک مٹی کا پیالہ تھا میں مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں جتھے بیٹھے نا لالا اتھے میں ہوں نا میں ہون تک داد شاد دے کے فارغ ہوں میں پڑھدا چنگا چاچا ظہور ہاں یا نہیں میں سندا بڑا چنگا سننا بھی ہر بندے کو نہیں آتا جسے آتا ہے وہ اپنا استعمال فن کرے جسے نہیں آتا وہ ثواب تو اسے بھی ہوگا جو سامنے بیٹھے ہو ڈاکٹر صاحب یہ عزادار میں جناب علی بھائی جان کون ہے سرکار توجہ رکھنا سیدہ مدد کری میں کہوں اور یہ پہنچ جائے اس محمد کو غریب لکھ رہے ہو جس کا سامنے ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ جس کا پورا عرب مقروض تھا وہ سارا دن محمد کی جوتی صاف کرتی تھی واہ واہ تو انو واہ واہ بھائی جان میرے بڑے ہاتھ پہ چاندے نے جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکتا ہوں دی خیر ہے جیدی چھتے غازی دا علم میں تے وفا یاد از ہاتھ اچھے حیدری واہ جھنگ کیا بات ہے واہ جھنگ کیا بات ہے واہ سید کیا بات ہے ایک باری ہاتھ چاہتا جڑے جوان بیٹھے حیدری اللہ اکبر کتنے سلام کروں آپ کو یار جو شان مصطفیٰ پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو پھر سانس لے لو مجلس شروع ہوئے تو پڑھن ہور طریقہ ہے مجلس مکرنا لے ہوئے تو پھر ہور طریقہ ہے آپ کو واہ واہ قبر تک نوکر خوشخبری گڈ نیوز اچھی خبر آپ کے لیے میرے لیے مداح خانوں کے لیے مہمانوں کے لیے سب کے لیے اچھی خبر کیا ادھر مرنا ہے ادھر علی نے مل جانا ہے یار ہستے پو یار ہسن دے پیسے لگتے علی دے نات ہے یہ علی دے نات ہسنا نہیں ہوتا تو پھر خوشی مقدر اچھی نہیں پھر خوشی مقدر میں اللہ نے لکھی نہیں ہے کون سا عرب کا تاجر تھا جو خدیجۃ الکبریٰ بی بی کا مقروض نہ تھا سار اٹھاؤ تھوڑا سا ہلاؤ مجھے مسکرا کے دیکھو تاکہ مجھے پتہ لگے میرے اپنے تشریف فرمائے کون کا عرب کا سردار تھا جو خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض نہ تھا شہید محسن نقوی علی اللہ مقام وہ مجھے فرماتے تھے جب تجھے مجمع داد نے دے خود کو واہ واہ کر لیا کر تاکہ اندر کا خطیب مطمئن رہے اسے میں نے کبھی بے چین ہو کے نہیں سونے دیا واہ 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 جتی تو آڈی چھوم کے مذاکر ہو گیا تو میں دعا آج اتھے دعا کرو بھی جڑے تھکے نہیں نہ تھکاوٹ اتر جائے جملہ میرا رسول فرما لے اتنی بڑی بات ہے جبریل بھی واہ واہ کرے تو میری داد والا کشکول پورا نہیں ہوتا کیا کر کے میں آپ سے کہوں کہ توجہ کرو عرب کا ہر سر ہے میرا اللہ بول پڑھنا یار عرب کا ہر سردار خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض تھا ابو طالب نہیں تھا اور یار کیا بات ہے آپ کی سماعت کی کتنے سلام کروں حسین کے عزاداروں کو جیدی چھاتے اللہ میں بڑا بڑا سغیلہ لکھل اندر سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ کالے کپڑے پا کے داد نہ دے وے تو تلاشی دے وے بھوانے دا نعرہ جی ہاتھ اچھے حیدری
نا آپ کو کیا بات ہے کہ جنہوں نے یہ تقسیم کو وصول فرما لیا ہے؟ حضرت ابو طالب نہیں ہے، نہیں، وہ علی کا بابا ہے۔ یہ علی کی جو زبان ہے، یہ لسان اللہ ہے نا۔ آئے جعفر، آئے جعفر، یاد کرے گی زمانہ، یا ہم جانے والے ہیں یا وہ آنے والا ہے، دونوں میں سے ایک کام تو ہے، یا موت قریب ہے یا ظہور قریب ہے۔ کس مقام پہ کھڑا ہے علی کا بابا، جسے علی جیسا سلطان کہتا ہے یہ میرا ابا ہے۔ چھوٹے بندے نے کہا ہے بابا، غریب گھر کا بچہ تھا، 5-4 منٹ کی داد ہے، مولا کی قسم کھا کے ممبر پہ کھڑا ہوں گا۔ اتنے عزادار جم غفیر ہے، حسین کے ماتمی کا زیارت ہو گئی ہے، حسین کے ماتمی کو دیکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ 5-7 منٹ کی داد، منٹ تو ایک بڑا ہوتا ہے، تو 5-7 منٹ کی داد ہو، داد سے تو کان بھر گئے، لیکن بچے نو گھروں لبے تو باہروں تو نہیں نہ مگدا۔ تسی چاہتے ہو تو اکثر سانو گھروں لب گئی ہے یار، ضروری اکھنے سانو کراچیوں لبی ہے تو سانو اتھو لبی ہے، نہیں سانو گھروں لب گئی ہے۔ محمد کی سادگی سے لوگوں نے فائدہ اٹھا کے غربت لکھی ہے، اور سن لے زمانہ، محمد کی زبان دشمن کے زبان کھینچ کر میں تیرے کتوں کو پھینک دوں جو میرے مصطفیٰ کو بھونکتا ہے جہاں بھی رہتا ہے۔ سادگی غربت کی نشانی نہیں، شرافت کی علامت ہے، شرافت کی علامت ہے۔ غریب گھر کا بچہ تھا، بکریاں چراتا تھا، سنت رسول ہے بکریاں چرانا ہے، ہم نے کب انکار کیا کہ نہیں ہوگا؟ پاکستان کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے بکریاں چرانا سنت رسول ہے، بکریاں پالنا سنت رسول ہے، ہوئے یوں سرما لگاؤ سنت رسول ہے، یوں کرتا پہنو یہ سنت رسول ہے، یوں پاجامہ پہنا کرو یہ سنت رسول ہے، یوں تیل لگایا کرو یہ سنت رسول ہے، یوں زلفیں سنوارا کرو یہ سنت رسول ہے، یوں گھر میں آیا کرو یہ سنت رسول ہے، یوں گھر سے جایا کرو یہ سنت رسول ہے، سفر ایسے کیا کرو سنت رسول ہے، مہمان ایسے بنا کرو سنت رسول ہے، میزبان یوں کیے بنا کرو سنت رسول ہے، بچے کی پرورش ایسے کیا کرو یہ سنت رسول ہے۔ مصطفیٰ نے حکم دیا ہے نا، یہ کسر پنجتن پاک کی قسم، حضرت عباس کے علم کی قسم، جو چھت پہ لگا کے تم اپنے شیعت کے ہونے کا دلیل دے رہے ہو، جو عباس تمہارے گھر پہ سایہ کر کے کھڑا ہے، مجھے اسی کی قسم، تیرا ہاتھ نہ چب گیا، تیری دعا قبول نہ ہو، مجھے فون کری مذاکری چھوڑو، ہاتھ نہ اٹھا تو اپنے ہاتھ دے ظلم دی معافی منگی، کہہ ہاتھ نہ گناہ کر بیٹھا، جو غازی دے بابے نے میرا سلام ہی نہیں کیتا۔ حد ہو گئی ہے، یہ جتنی شریعت میں نے آپ کو تھوڑی سی بتائی ہے، یہ سرکار مصطفیٰ نے مدینے میں لوگوں کو بتائی ہے، گھر میں کیسے آنا ہے، گھر سے کیسے جانا ہے، مہمان کیسے بننا ہے، میزبان کیسے بننا ہے، سرما کیسے لگانا ہے، تیل کیسے لگانا ہے، کنگھی کیسے کرنی ہے، کرتا کیسے پہننا ہے، پاجامہ کیسے پہننا ہے، سفر کیسے کرنا ہے، گھر میں رہنا کیسے ہے، جب سونا شروع کرنا ہے تو کس انداز سے شروع کرنا ہے، جب اٹھنا ہے صبح تو کس انداز سے اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے، سونے سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ سارا دین، اب نہیں بولے گے تو جعفر جانے لگا ہے، یہ سارا دین حسین کے نانا نے مدینے میں بتایا ہے۔ پاکستان کا امن خراب کر کے چند مولویوں کے پیچھے نہ جانا، سوال ہے میرا پڑھے لکھے طبقے سے، تجھے محمد کا بتایا ہوا سرما یاد ہے، دکھایا ہوا ہاتھ کیوں بھول؟ تواڈی دعا ہے مرشد، جڑا ہاتھ چل گئے ہاتھ حسین دے نانے تو خیرات لے گئے، لبیک یا رسول اللہ، جہاں پھیپڑا کام کردہ ہے ایک باری تو اچھا بولے چاہ جوان جڑا بیٹھے دل پہ کردہ یار علی دا نا ہے علی، اللہ اکبر، یہ کسی کی دی ہوئی خیرات ہے، ہوئی جانے لگا ہوں کہ پہر تھوڑا پڑھنا ہوتا ہے، حاضری لگانی ہوتی ہے،
نہ بھی پڑھتے تو بھی ہماری حاضری لگی ہوئی تھی. خیر ہو. ہاں وہ پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے, حاضری لگوانے کے لیے ہے. غیر حاضری نہ لگے سید کی بارگاہ میں. غریب گھر کا بچہ تھا, بکریاں چراتے تھے. چلو جی, اس سے ہماری کوئی غرض نہیں. ایک چمڑے کا بستر تھا, ایک مٹی کا پیالہ تھا, یتیم تھا. اچھا اپنی زبان گل کرا, میں کیڑا یار تواڈے ہی ہاں, اے مظفر گڑھ تے جنگ ایک کوئی ساری ثقافت ہے. میں تواڈی نوکری کرن بادشاہ دے حکم تے آیا پیر نالائن عباس بخاری تے, مینوں کوئی جنگ دا بزرگ ہی حکم کر دے وے, اپنی زبان گل پہ کر دے کہ یار ظافر ساڈے جنگ وچ ایک مومن بچہ عزادار ہے تے شادی کرنی ہے, تو یار پاکستان حسین دی نوکری کر دے, کوئی اچھا رشتہ لب کے دے. تیرے تو بابا جڑا ذاکر نو داد نہیں دیندا اللہ انہوں ذاکر بناوے. انہوں پتہ لگے نا بھی جرا چپ کر کے بھاوے کنج ہوندا ہے. لکھ تو دیا تم نے کہ غریب تھا, معاذاللہ بکریاں چراتے تھے, ایک مکان تک. بابا جی شادی کرنی ہے بچے دی, تو انہوں نے کہا رشتہ لب کے دے. کہ بلا کیسا رشتہ ہونا چاہیے؟ حق بندہ نا پوچھا میں. بچی پڑھی لکھی ہوئے, اچھے خاندان دی ہوئے, اچھی سیرت ہوئے, خوبصورت ہوئے, شریف ہوئے, خاندانی ہوئے, کچھ چیزاں جہیزت بھی لے کے آوے. میں ہوندا جتھے تسی بیٹھے ہو نا قبلہ, تسی میرے پیو جیڈے ہو, میں اتھے تواڈی ہتھاں دا بوسا لیون دا دل پیا کردا, تسی پہلے پہنچ گئے ہو. جدر انہوں نے اس شرطاں بزرگاں نے رکھیاں, میرا بھی باقر شاہ حق بن دے نا کہ میں بھی پوچھاں جی بچہ کی کر دے. جس بندے نو سالن دا ذائقہ دا نہیں پتا, انہوں حسین دی مجلس دا ذائقہ دا بھی نہیں پتا. وہ بیٹھا ہے, انہوں ثواب ہوئے گا, جڑے بول دے پائے ہو تسی کمال پہ کر دے ہو. بچہ کی کر دے؟ بزنس, بکریاں چار دے. تو آڈے ہو بابا جڑے اپڑ گئے ہو. اچھا جی, گھر مکان, یتیم ہے, غریب ہے, یا علی مہربانی جی, کوئی وارث, یتیم ہے, گھر بھی نہیں, غریب بھی ہے, یتیم بھی ہے, چراندہ بکریاں ہیں. میں ہاتھی بن سکتا نا بابا جی, مسکین آدمی ہے, تسی جنوں بھی حکم کرو گے رشتہ مل جائے گا. میں مسکین نو حکم نہ لاؤ. بچی والے سامنے کون شرمندہ ہوئے؟ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل. جڑا بندہ کلمہ پڑھ دے ادھے واجب ہے پہلے محمد دی عزت کرے تے علی دی عزت بعد ہے. میں شیعان حیدر قرار دی منت پہ کردہ, برادران اہل سنت دی منت پہ کردہ. خوش تے ہو جایا جے یار, شان مصطفیٰ اس تو یہ بچے نو بھی سمجھ آ جانی ہے. تم نے لکھ تو دیا کہ محمد غریب گھر کا بچہ تھا, ایک چمڑے کا بستر تھا, کچا مکان تھا, مٹی کا پیالہ تھا, چراتا بکریاں تھا. اگر محمد اتنا ہی غریب تھا تو یہ تیرے عرب کے 20 لوگوں نے بیٹیاں محمد کو رشتے پہ رشتے بھی دے رہے ہو, غربت بھی لکھ رہے ہو. جس داد تھوڑی لبے میں ادھر بہتا بے نہ ناراض نہ ہوئے دے یار. آپ سلامت رہیں, آپ جی ہیں جی. چلو سارے بول پو حیدر ہی آئے, مہربانی لالا جی. عزت پہلے محمد کی ہے, ہر عزت مصطفیٰ کے بعد ہے. چھٹی کرنے لگا ہے جعفر. مازاللہ یار, کم از کم یزیدیت تو نہ بھرو نوجوانوں کے ذہن میں, اسلام تک تو رہو یار. علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل. یہ دہشت گردی ہو گئی ہے تو شیعوں کی اذان میں ایسا ہو گیا تو وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. یار خدا کا واسطہ ہے, مسے پاکستان دامن قائم ہوئے, انہوں قائم رہن دے. مولویاں نہ پیچھے نہ لگیں, مولوی نہیں چنگے ہوں دے. غازی دی قسم ہے, میں سچی گل پہ آنا, چوک میں کھڑے ہو کر علی ولی اللہ پڑھا کر. علی ولی اللہ پڑھنے سے ملا کافر کہتا ہے, اللہ مومن کہتا ہے.
جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکی اللہ کرے ہون لالا شیعہ نہ ہوئے. آج فیصلہ کریں جنگ کی دھرتی پر. فیصلے والے لوگ تشریف فرماؤ. جنگ کی دھرتی بڑی. یا علی پڑھو کتابیں. ہمارے علماء نے تو لکھا ہے. پڑھو کتابیں. گوگل کے نیچے پوری لائبریریاں پڑھی ہیں ایک بٹن کے نیچے. ساری رات دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہو نیٹ پہ بیٹھ گئے ایک آدھی کتاب بھی پڑھ لی جو مسئلے مکن. جب بھی ہائے ہائے میں کہاں آگے بی بی مخدومہ مدد کرنا. جملہ بھیجا ہے تو خریدار تو ہیں ان کو تھوڑا سا اور جگہ دینا. میں منت کر رہا ہوں علی کی مخدومہ بیٹی. جب بھی نالین مصطفیٰ سرکار مصطفیٰ کی نالین کمزور ہوتی ٹانکے لگنے کے قابل ہوتی ایک ہی آواز دیتے حسن کے نانا یا علی. جی مولا جوتی کو ٹانکا لگاؤ. صدقے جاؤں علی دے نوکرہ تو پتر وار دیا میں علی دے نوکرہ تو. بول پہ تھوڑا جائیں تھوڑا جائیں تکلیف ہے تکلیف معافی دے میں اگو جو بیٹھے. سادات عظام تشریف فرمائیں. دشمنی پیران دی تے گل سے اپنی پائی ہوئی ہے. چنگا نوکر ہوئی انہیں جڑا سردار نے دشمنی اپنے گل پا لوے. سادات تے واجب ہے نوکر نو دعا دینا. باقی جڑے میرے ویر بیٹھے نے امتی نہ تو میں داد کھول لانگا مسئلہ ہی نہیں. بلا تشبیہ نالین مصطفیٰ اٹھا کے آپ کے اور میرے مرشد علی ٹانکے لگا رہے ہیں. جناب مرتضی کمبر صاحب او جی او بھائی جناب ٹانکے لگا رہے ہیں علی. تھک گئے ہو؟ 1 2 3 یہ بندے رہے ہیں صاحب. سارے لوگ مصطفیٰ کے پاس حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ جی یہ ہر وقت آپ کی نالین کو علی ٹانکے لگاتا ہے کبھی یہ شرف ہمیں بھی حاصل ہو. سرکار فرماتے جو لگاتا ہے نا اسی سے پوچھو. سارے مسلمان علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سلام. علی فرماتے میرا بھی سلام. ہمیں دے نالین مصطفیٰ. وہ کیوں؟ ہر وقت تو نے قبضہ کیا ہے کبھی ہم بھی یہ ٹانکے لگائیں. علی فرماتے ہیں مجھ سے نہ الجھو جس کی نالین ہے اسی سے پوچھو. آپ نہ ہوتے تو یہ چپ کر گئے تھے. میرے بعد سیٹا بدلیا جلالا بولنے والا بندہ آگے بیٹھنا چاہیے. جدہ چپ کر کے سنے چلو پیچھے ہو جائے بد خیر کوئی مسئلہ تھوڑا ہوتا ہے چونکہ اگلے محلے تے حق زیادہ ہوتا ہے. نالین مصطفیٰ اٹھا کر بلا تشبیہ آپ کے اور میرے مرشد علی یوں نالین رکھی ہوئی ہے. سرکار کے سامنے آ گئے سرکار مصطفیٰ کے. سلام یا علی. وعلیکم السلام. کیسے؟ یا رسول اللہ آپ انہیں خود فرمائے نا کہ یہ نالین آپ کی کو ٹانکے لگانے کا شرف مجھے حاصل ہے انہیں کیوں نہیں؟ کیا بات ہے یار آپ کی جو توجہ فرما گئے. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کن لوگوں نے بھیج دیا جن کو میری نالین کی معرفت نہیں وہ حقیقت مصطفیٰ کو کیا سمجھیں گے. میں یہ تو اگر کہوں خطابت میں تو کہہ سکتا ہوں کہ پنڈال اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے چپ کر جاؤ تو داد پوری ہے. اب پھر ایک آدھے بندے سے گزارا نہیں نہ ہوگا چونکہ بات بہت بڑی ہے. سرکار فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا اس جوتی نے جانا ہے عرش پر اسے غیر معصوم کے ہاتھ لگ ہی نہیں سکتے. ہاتھ نیچے نہیں کرنے ایک سیکنڈ یہیں پہ رکھنا تمہاری دعا قبول ہوگی. تم نے نہیں اٹھایا تو خیر ہے. سرکار فرماتے ہیں جوتی نے جانا ہے عرش پر اسے غیر معصوم کو چھو بھی نہیں سکتا. آج اس عظیم مجلس حسین میں مجھے آج پتا چلا ہے کہ سیدہ بطول علی کی جوتی کیوں صاف کرتی تھی. چونکہ عرش پر جوتی ایک نہیں دو گئی ہے. ایک وہ جسے علی کے ہاتھ لگے دوسری وہ جسے سیدہ کے ہاتھ لگے لیکن دونوں جوتیوں کے جانے میں فرق ہے. کیا؟ جسے علی نے ہاتھ لگایا وہ پردے سے باہر رہی جسے بطول نے لگایا وہ پردے کے بھی. او یار کیا بات ہے تمہارے عشق کی. او یار کیا بات ہے اٹھو ہوئے ہاتھوں کی. جلدی 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 بھائی جان جلدی جلدی ہاتھ اچھے ہے ذری. ایک بچے نے فرمائش کی ہے وہ پوری ہو جائے. میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا اس کی فرمائش ہے چلو معتمی ہے مولا کا فرمانے کا دار کا دل نہیں دکھانا چاہیے. وہ کہے گا کہ پوری نہ کی پتہ نہیں کیوں نہیں کی.
اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ کوفہ کے منبر پہ علی بیٹھے تھے، بیت المال تقسیم کر رہے تھے علی غریب مسلمانوں میں، ایک بندہ مسجد میں اٹھ کھڑا ہوا، میں کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں، اس نے کہا یا علی معاذ اللہ تیری تقسیم میں عدالت نہیں، تو عدل سے تقسیم نہیں کر رہا۔ علی کو بھونکا نا، جلال میں آ کر ابو الحسن کہتے ہیں نکلو کتے، یار ایک دو، اماں نے تو بیٹا آزاداری مانگا تھا، اماں کی دعا تو یاد رکھنی چاہیے، نکل کتے۔ علی نے یہ نہیں فرمایا کہ کتا بن جا، نکل، جیسے بندہ بزرگ بھی کہہ دیتا ہے، کہا نکل کتے، وہ کھڑا کھڑا کتا بن۔ علی نال ویر رکھنا تو کھل کے رکھو، دیکھ لے بندہ کیے، اس کا لباس اڑ گیا، وہ کتے کی شکل سے مسجد سے نکلا، کوفہ کے بچے جوان بزرگ وڈے نکے چھوٹے سارے پچھوں، کوئی اٹ کوئی روڑا کوئی ڈنڈا کوئی سوٹا کوئی تھوک کوئی بجا کوئی لاکھوں کوئی لعنت، ہر بندہ کہ وہ دیکھو علی کو پھونکا کتا بن گیا، وہ دیکھو علی کو پھونکا کتا بن گیا، وہ دیکھو علی کو پھونکا کتا بن گیا۔ جنگ نہیں بولے گا تو آج تو بات جملہ ہی نہیں پڑھنا، پڑھنا ہی نہیں، ممبر تے وعدہ ہو گیا، کدی سن لینا میں دس دینا، اگر نہ بولے تھے مزاج ہی تو آڈے دے اور کسے ضلع تے مزاج ہی نہیں کہ جدن نواں کتا آ جاوے شہر وچ جڑے پہلے پرانے کتے ہوندے نے، جو حال ہو کر دن جناب میرے تو بہتر جان دن۔ یہ نوکر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، 1 2 3 4 پاکستان کے جتنے نیٹ ورک ہیں ہمارے آزاداری کے لائیو چلانے والے سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، پاکستان سے لے کر دنیا کے 100 ملکوں سے زیادہ جناب کو اور ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، جتنی دیر کہے میں کھڑا رہوں گا، یہ میرا جملہ وصول فرمانا ہے، کتے بندے پچھوں۔ حضرت علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کی شکل کتے والی تھی، عقل تو تھا نا، اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا کہ گھر میں جو ان سے تو جان چھوٹے، یہ جو پردے میں تشریف فرمائے کل سے اب تک حسین کی کنیزیں، یہ جملہ ہے ان کے حق میں، وہ مجھے دعا دیں گی انہوں نے حصے دی داد تے تو آڑی داد کھون تے دل پہ کر دے لمنتے نہیں، بھائی جان مولا دی قسم میں گل یہ بڑی ہے۔ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جیسے یہ گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی بلا تشبیہ روٹی پکا رہی تھی، اس نے دیکھا یہ گندا کتا نجس کتا لو لوہان یہ میرے گھر میں کہاں سے آیا، روٹی توے پہ ڈالی، جوتی اتار کے مارنے کا ارادہ کیا، پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بی بی نا 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 مارنا نہ مارنا، کیوں؟ کہتے ہیں یہ تیرا شوہر ہے کتا نہیں، کہتے ہیں شوہر ہے میرا، کہیں حرامی علی کو تو نہیں پھونکا۔ یار ابھی دیکھ لے، چلو چل چل پڑھ لو بھائی، میرے بچ پائے گے۔ پھونکنے والوں سے بات بہتر ہے، علی کو پھونکنے والوں سے بات بہتر ہے، اندھیری رات میں سڑکوں پہ پھونکنے والے۔ بس 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 لالا بس 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 لالا بس، خیر خیر بس بس۔ اس کی بیوی جو تھی نا وہ مومنہ تھی، یہ جملہ میں تمہیں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں ورنہ نہ پڑھتا، اس نے رسی ڈھونڈی، اس کو دروازے پہ باندھا، کتے صاحب کو چادر سر پہ رکھی، سیدھا امیر المومنین کی بارگاہ میں، سلام مولا، علی فرماتے میرا بھی سلام، کیسے آئیو؟ ایڈی بڑی داد بد فوراں داد لبدی نہیں پر بندی ہے، مولا میں آپ کی مومنہ ہوں محبہ ہوں، علی فرماتے میں تیرے ہونے سے پہلے جانتا ہوں، یہ 100/100 نمبر ہے، ادھر والے 33 بھی لے جاؤ تو بڑی گل ہے، کیوں آئے ہو؟ سرکار ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی کو آپ نے کتا بنایا ہے، اور میں نے تو نہیں بنایا، بن گیا ہے، مولا چلو وہی ہون گل بڑی ہے، مولا وہ میرا شوہر تھا، علی فرماتے پھر سفارش کرنی ہے جو؟ نا یا علی تیرے دشمن کی سفارش اور میں
پھر منت کرانگا یار شام دا ٹائم ہے علی دی دھی دا واسطے نے جڑے بچے جوان بزرگ وڈے نکے بیٹھے ہو نا بزرگ چلو ہاتھ نامی چامن تے خیر ہے جڑے جوان بیٹھے اسے جملے تے بول پویا جے پوری زندگی جعفر نو داد نہ دیا جے علی فرماتے ہیں جب تو سفارش کرنے نہیں ہے تو پھر کیوں آئی ہے کہتی ہے سرکار میں تو اپنا دکھڑا پیش کرنے آئی ہوں کیا کہتی ہے سرکار وہ تو آپ کو بھانگ کے بن گیا کتا اس کے 4 بچے ہیں یا علی میری سزا ہے میں کتے کے بچے پالتی پھروں جیو جہاں پھیپڑا ٹھیک ہے ایک باری اچھا بالے ہے لری آیا 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 علی ہر حال میں واجب ہے علی ہر حال میں واجب ہے اس علی کی ولایت واسطے او بی بی پیدل ٹوری ہے ایک جملہ پڑھنے تک شام نہ ہوندی تو میں چھوڑتے ہوں اچھے پڑھنے والوں سے معذرت بادشاہ سے بھی معافی ایک جملہ اس مخدومہ کے لیے 100 ذاکر پڑھ گیا ہے ابھی پڑھنے والی فہرست ہے پوری او پاکستان دا سارا آزاداری تھے جھنگ کٹھے پورا سال بھی مخدوم صاحب مجلس کرامن نا تو اسی سانو سنانا دے ہو فلانے ذاکر نو سنا گے فلانے عالم نو سنا گے ہے کرنی آئے ہوتے ہے کیوں نہیں کرو گے میں نو عباس دے کٹے بازوں دی قسم ہے تو اسی سانو سنانا دے ہو جیڑی زخمی تھی ہے نا علی دی وہ جعفر نو سننا نہیں آئی تیری ہے سننا یہ جیڑی آئی تیرے واسطے انہوں آج خالی نہ ٹوری کہ میرے تے مجلس مکدی نہیں پئی میرے ٹائم ہے نہ کر سکو مخدوم صاحب دے ٹائم ہے چکرنا ملک نہید عباس دے وقت چکرنا کسی اور مدا خان دے ٹائم چکرنا ہے کیتیں بغیر نہ جائیں ورنہ آمن دا مقصد کوئی نہیں میں پتہ مسائب شروع کیوں کیتا ہے میں فائدہ لینا چاہتا توڑی روحانیت تو کیونکہ منظور نظر لوگ مل گئے ہو تو توڑی ہے نال نہ میرے جملے تے قبولیت دی مہر لگ جانی ہے پوری دنیا تے پڑھ سا توڑا نہ لے کے پڑھ سا لیکن توڑی ہے نال مہر لگنی ہے تے غریب مسکینہ توڑے دمنیات بن نکلو غریب تو غریب بندے دی بیٹی مر جانا میں اپنی زبان سے پہ گل کرتا ہوں غریب تو غریب بندے دی وہ ہے کرنا لے ازادار ہو وہ تو اڈی جتیاں تے میں پتر قربان کر دے وہاں غریب تو غریب بندے ریڈی آلے دی بھی دھی مر جائے نا تے بندہ 20 سال تو بعد بھی اس ریڈی آلے تو پوچھے تیری دھی دی قبر کت تھے واہ 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 تو خیرات دیوان علی تو اڈے تے راضی ہے میرا ودد کوئی گل نہیں کوئی سیدات دی محنت تے ہو راضی ہے جناب سیدہ علیہ سیدنا روسر میں نو کرا تو اڈا معافی دے بیا دے تو اڈی ہے تو میں پتر قربان کر دے وہاں اے ہے واسطے شام میں چوائی یہی سید دا دل نہیں پہ بھردا اپنی دادی نو پرسا کس طرح مقامہ 24 گھنٹے تو دوتی چھے میں پہلے کہتی 35 گھنٹے ہو گئے نے یار تو اس غریب نو بندہ رومن آلے پوچھو نا تیری بیٹی دی قبر کت تھے تو ہاتھ پکڑ گئے نا بیٹی دی قبر تے لے جاندے دعا کر تو ماتمی و ازادار بیٹھے ہو میری سنگت ہو یار یا من موت آ جاوے کہ میری لاش گھر جاوے یا ہزاراں دا اجتماع ہے کرے ایک دعا علی دی دی قبول کرنی ہے یا میں مرسا یا تو ہے کر سے میں اپنی جوانی تیری ہے تے لا دیتی ہے غریب بندہ بھی بیٹی دی قبر تے لے جاندہ ہے ہے کر یا نہ کر میں تے موت مانگ کے کھلوتا اللہ تین کدی مدینے لے جاوے نا محمد دے روزے دی جالی تے ہاتھ رکھ کے پچھی سہی سونا پیا وسدا ہے دھی دی قبر کے تے دیندہ ہاتھ ہزار دے اگر ناراض نہ ہوئے تے ایک باری سر تے مار لے محمد دی دھی تیرے تے میرے ماتم دی گواہ بڑھ جائے گی اللہ مان اللہ مان اللہ مان حوصلہ سید میں نے توڑے تے بولا دی قسم میں بڑا رشک پہ آندے 3 گھنٹے ہو گئے پیو پترانو غریبانو روندے روندے تو توڑی بھی ہمت ہے یار جڑے سیدانو پرسا بیٹھے دیں دے ہو جڑا ہاتھ رکھ دائے تے جوان ہے میں صدقے جاواں توڑی گل تو کیٹی سونی گل پہ کر دے آندہ 2000 بلب روشن ہوندہ ہے مسجد نبوی جدن مغرب دی اذان ہوندی ہے جدن بلبان دی روشنی ویکھ لوے نا پھر پیچھے مڑ کے ویکھیں ایک تینو اندھیری نگری ویکھانا بنی اج بھی پوچھنا پہندہ ہے حسن دی ماں دی قبر کتھے لالا میرا پتر میرا بیٹا ناراض نہ ہوئی اللہ تیری زندگی کرے جناب سیدہ دا تو مہمان ہے بی بی قبول کیتا ہے تو صفتے آئے ناکھانو سلام میں نوکر ہو گیا نا جی
میں شہادت سیدہ نہیں پہ پڑھتا جملہ میں آکھی اگلا جملہ ہن کی میں آکھاں کوئی سید میں نے اجازت بابا نالین سا جی دین دیو اجازت سید ہو دلو اجازت دیوی ہے جی میں انہاں ماتمیاں دے حوالے کران تے انہاں دا ذکر تے سیدہ اثر پاوے تے ہے کر لویں چونکہ یہ جڑی ہے یہ فرشتے لکھانا ہے نہیں نہ تو لکھی بھی نہیں جاندی جتنی تو ہے کر دے جدن محمد بیٹی دی قبر تے رو کے چپ کر دے نا پھر تیرا تے میرا مرشد علی نجف دا شاہ ماتم کر کے آدھے اللہ دا نبی میں توڑے تو بھی بڑا غریب ہاں رسول آدن کائنات دا امیر ہے تے میرے تو بڑا غریب کیوں ہے ماتم کر کے لئے آدن اللہ دا نبی تسی نصیب آلے ہو تو آدھی بیٹی دی قبر دا نشان ملے یا نہ ملے دفن تے وطن تے ہوئی ہے علی آدن میں او غریب ہاں جے ترائے دیا ہن تینے رول رول کے مر کسے نو شام کھا گئی کسے نو کوفہ جہندہ ہاتھ آئی جو اس سر تے نہیں مارے ہاتھ نہ بنو میں نوکرہ توڑا میں گناہگار ہو جا گازادار دے ہاتھ بننے وے کے میں نوکرہ دی دے اگر جملہ پورا انجو نہ سنا ہوا جتنے جوان بیٹھو تو انو اکبر دا واسطہ ہے سر تے ہاتھ مارتے میں جملہ پورا کرا بارا جی سر تے ہاتھ مار لو واسطہ دیتا تو انو اللہ ہو بیٹا ایک باری سر تے مار لے ہاتھ دینو واسطہ جو پہ دینا حسین ہاتھ ماتم روکی نا جدن علی رو کے چپ کر دینا پھر تیرا مرشد حسین کربلا والا غریب ہاتھ بن کے آدھے نانا تے بابا دھی دی غربت میں توڑے تو ہی بڑا غریب ہاں حسین تو کی میں غریب ہے آدھے جدن توڑیاں دھیاں دفن ہوئے ہیں انہاں دے ہاتھ آزاد ہے ایک میری 4 سال دی معصومہ جنو سجاد رسیاں دینا اسے محلے چولے دینا سید توڑا دل نہیں مرے جڑا جنہیں ہاتھ سر تے مارے حوصلہ حوصلہ اور میں نے مخدوم صاحب روکے میں یار بزرگ زدار ہو اور میرے ماما بینا توڑے اندر بیٹھی حسین دی زخمی دی اتنی ہے ضرور کرنا جو زخمی کرنا لی توڑی ہے دی تو میری ہے دی گواہ پڑ جاوے عید ہوں دی ہے نا لالا انہوں نے پتہ ہے یہ میری گواہی دین گے میرا بہنا بھیرات جان دن نا بہنا نو عید ملن سید میں نو غازی دی قسم یہ بہن دی فطرت ہے اگر بھیرا ہوئے نا امیر تو بہن نو عید دیون بہن دے گھر جاوے پتہ ہے امیر بھیرا دی بہن لالا کی آندی ہے بھائی جان میں نو ساریاں دے سامنے عید دیو انہوں پتہ لگے میرا ویر کتنا امیر ہے اللہ نہ کرے جے بھیرا ہوئے غریب او بہن نو عید دیون جاوے بہن بھیرا دا ہاتھ پکڑ کے آندھے میں نو ساریاں دے سامنے عید نہ دے جہاں ہاتھ نہیں ماتا مستے اٹھیا تھک گیا ہوئے گا ہے تے عزادار میں تیری محبت ویک کے پردہ نہ جاوہ اللہ کرے تے تو سنودہ جاوے حوصلہ اللہ ہو مولا تیری جوانی قبول کرے ایک باری سارے ہے کر دے ہو ہے سیدہ غریب بھرا دے ہاتھ پکڑ لیں دیئے بھائی جن میں نو سارے دے سامنے عید نہ دیو اندر آ جاؤ چاہ پی لاؤ پانی پی لاؤ نالے میں نو عید نہ دیئے تا کر تو میرا غریب بھی رہا ہے میں جدن مجلس تے جان دیا نا مولا کرو تیرے واسطے دعا کر دیا جدن تینو مولا دیوے تو میں نو عیدہ دیویں براتاں دیویں لباس لے دیویں زیور لے دیویں اٹھ کے یا مینو مار دیو گے یا گھر تک گل لا تو انو یاد روے کی بھائی جان تو آڑی جوانی دی قسم نہ کھاما سیدہ دی قسم کھاما او غریب بھیرا دی بھین جیڑی بھیرا تو عید نہیں نہ مگ دی جتن اسے بھین دے سر دے آوے نہ موت اسے غریب نو آدھی آج کچھ کر کفن خود پوا ورنہ لوگ آکشن غریب دی بھین ہے کسے اور کفن پوا ہے سر تے ہاتھ مارو جڑے اکبر دے نوکر بیٹھے ہو ناراض نہ ہوئے جے جیڑا بڑا غریب ہانا تو آڈا مرشد حسین بی بی زینب نے بھیرانو کفن معاف نہیں کیتا پھٹی آباد کفن سجاد پھوپھی نو پوائے ہے جیڑا بڑا غریب ہم مشہد علی رضا مولا کم والی بی بی نے بھیرانو کفن معاف نہیں کیتا تکی مولا نے مدینے چو موجزے نالا آکے پھوپھی نو کفن پوائے ہے ماتم میں کران تے ثواب دینو ہوئے اللہ جانے کہ دا غریب ہاں سجاد
کفن نہ پوا سجاد تو میرا غریب پھرا ہے سجاد دشمن نہ شارے سجاد مینو محلے چولے چ دفنا سجاد میری رسیاں نہ بس کر دیو غازی دا واسطہ نے سیدو جان دیو میں نوکاروں تو اڈا اگر روکیا جاتے پھر جنہیں جوانوں وعدہ کرو تو انہوں معصوموں دا واسطہ ہاتھ سر تے مارنے سینے تے نہیں مارنا بس کر دیو اگلی گل اوکھی ہے ایک باری تے ہے کرو جو جنہیں سامنے میں نہ بن ہاتھ یار بیٹا بھی رہا ہے او اللہ باس والے ہو سارے نیٹ ورک والے ہو کوئی نہ مومنن ہو یار علامہ تیری ماتم دی قسم حوصلہ میرا چند علامہ سید محمد مہدی اس تو وڈی ہے کریا جے ورنہ میں نہ روکو سید محمد مہدی بحر العلوم آندن میں خواب حسین مولا نو پوچھیا مولا تو اکبر دی برچی کڈیے عباس دے بازو چاہن اصغر دا تیر کڈے مولا کربلا کتھے تساں بھی ہے کیتی ہے تو صابروں دا سلطان ہے حسین فرماندن سید محمد مہدی تو سید ہے میری نسل چوئے میرے ازاداران دسی شاید میں غریب دی غربت تے کوئی ہے کرے فرماندن کربلا دو مقام ایسے ہیں جتھے میری بھی ہے نکل گئی مولا مقام کیڑے نے فرماندن پہلی دفعہ ہے نکلی جدن اصغر نو تیر لگا مولا اکبر دی برچی تے ہے نہیں نکلی تے اصغر دے تیر تے کیوں فرماندن اس کتے اس وقت میرے پتر نو تیر مارے جدن میں اصغر دا منہ پہ چمدا ہے فرماندن میرے لب اصغر دے رخسار تے سر تے ہاتھ مارے جے سینے تے نہ ماری جڑے جوان ہو محمد مہدی دے مولا دوسری دفعہ ہے فرماندن دوجی دفعہ ہے نکلی ہے جدن مینوں سکینہ میدان وچ ملنے رہی ہے مولا معصومہ دی آمد تے کیویں ہے نکلی فرماندن چوتھے قدم تے میری بیٹی ہے اس کتے پنجویں ضرب میری گردن تے ماری ہے میری سکینہ دی انہوں نہ مار انہوں چھڑاویں نالا کوئی نہیں انہوں نہ مار انہوں بچاویں نالا کوئی نہیں حسین عدل اس وقت میری ہے نکل گئی جدن شمر کتے نے خنجر زمین تے سٹ کے ایک ہاتھ نال سکینہ دے وال پکڑ کے دوسرے ہاتھ نال اس تماچے شروع کی تے میں کہ پروردگار یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جب بھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے خاک ویسے کہ جب بھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گزر